بہت زمانہ پہلے بابنل کے علاقے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ وہ بڑا ہو کر تمام نبیوں میں سے ایک عظیم نبی بنے۔ بچپن ہی سے وہ عقل مند، غور و فکر کرنے والے اور تجسس رکھنے والے تھے۔ اس وقت بابنل کے لوگ، جن میں ان کے والد آزر بھی شامل تھے، پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بت نہ بول سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ خود کو بچا سکتے تھے، پھر بھی لوگ ان کے آگے جھکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب عجیب لگتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ آپ کی مدد کر سکتی ہے؟ ان کے والد کو غصہ آیا اور کہا کہ وہ ان کے معبودوں کے بارے میں سوال کرنا بند کرے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ یہ بت سچے خدا نہیں ہو سکتے۔ وہ ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر سوچتے تھے کہ کیا ان میں سے کوئی خدا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ سب طلوع اور غروب ہوتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھے کہ سچا خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، طاقتور ہو اور کبھی نہ بدلے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں نبی بنایا۔ بتوں کو توڑنا۔ ایک دن جب سب لوگ کسی تہوار پر باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے بت وہاں خاموش کھڑے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بڑے والے سے پوچھ لو، اسی کے پاس کلہاڑی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ انہیں پتا تھا کہ بت بول نہیں سکتا، مگر سچ ماننے کے بجائے وہ غصے میں آ گئے۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورۃ الانبیاء 21-69۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور سب حیران رہ گئے۔ ہجرت اور آزمائشیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشن کو جاری رکھا، لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے بابنل کو چھوڑا اور مصر، فلسطین اور مکہ جیسے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی اور بعد میں اللہ نے انہیں ایک اور بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام عطا فرمائی۔ طویل عرصے تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو ان کے لیے بڑی نعمت تھی۔ پھر اللہ نے انہیں آزمانا چاہا۔ عظیم قربانی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ جان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بہادر اور فرمانبردار تھے، نے جواب دیا، اے میرے ابا، جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصافات 37:1-2۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا اور جنت سے ایک دمبا بھیجا جسے قربان کیا گیا۔ یہ صرف ایک آزمائش تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر۔ بعد میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ تعمیر کیا اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا جانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ 2:1-2-7۔ کعبہ مسلمانوں کا مرکز عبادت بن گیا اور آج بھی وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے توحید، ایک اللہ پر ایمان، اللہ کی فرمانبرداری چاہے آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کے منصوبے پر بھروسہ، قربانی، صبر اور خاندانی اہمیت۔ انہیں مسلمان، عیسائی اور یہودی سب عزت سے یاد کرتے ہیں اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ جیسے نبیوں کا باپ مانا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مسلم رائٹس کو سبسکرائب کر لے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔